بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے امت میں 4 طرح کے افراد پیدا فرمائے۔ اور پہلی نوع کے وہ افراد تھے جن کا تعلق فقہ اکبر سے تھا، اور انہوں نے اللہ کے اس دین کی حفاظت کے لیے عقل کا زبردست استعمال کیا۔ جتنے بھی عقائد ہیں اور جتنی چیزوں کی اطلاع انبیاء علیہ السلام دیا کرتے ہیں، وہاں پہ خبر زیادہ ہوتی ہے اور نظر کم ہوتی ہے۔ نبوت اس چیز کی طرف لاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، بلکہ اس سے زیادہ بہتر بات کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام 3 چیزوں کے لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ ایک پورا سمندر اور بہت بڑا شعبہ اللہ کی ذات و صفات کا ہے، اور ذات و صفات کے معاملے میں جن کی حکمرانی ہے اس دنیا میں، اور جو سب سے بڑے غواص ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ ان حقائق کو بیان کیا ہے، وہ صوفیہ ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام دوسری جس کیٹیگری کے لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، وہ ان انسانوں کی ہے جو ان کی رسالت پر ایمان لائیں۔ وہ ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی بات پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہیں۔ تو ذات باری تعالیٰ کی صفات، اور اس کے بعد دوسرا میدان ان کا رسالت اور نبوت، اور تیسری چیز جس کے لیے وہ مبعوث ہوتے ہیں اس جہان کے بعد ایک نیا جہان اور اس کی زندگی۔ باقی سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، وہاں پہنچنے اور جانے والے افراد کی باتیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم بھی بنیادی طور پہ ان 3 چیزوں ہی سے متعلق ہے کہ انسانوں کا صحیح عقیدے پہ قائم ہونا، اور نبوت کی خبر پر اعتماد کرنا اپنی نظر سے زیادہ، اور ہمہ وقت اس کا احساس کہ کہیں جواب دینا ہے۔ احتساب اور خوف، اس پہ بات کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ اس کا قائم رہنا، خوف اس حد تک کہ وہ دین کی بنیاد نہ بنے، اللہ کی نافرمانی میں حائل ہو جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو گروہ ان میں ذکر کیے جانے کے قابل ہے، ان میں وہ گروہ ہے جس نے عقل اور عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کا قلعہ بنایا، اور علم کلام وجود میں آیا، فلسفے کی اصطلاحات وجود میں آئیں،
اور سقراط، ارسطو، افلاطون، یہ جتنے دنیا میں عقلی مسائل چھوڑ کر گئے تھے، ان کا ایک حد تک جواب انہوں نے دیا، اور ان لوگوں کے ہاں دہریت کا وہ شائبہ نہیں ہے جو بعد کے فلاسفہ میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کانٹ اور ہیوم وغیرہ کو پڑھیں تو جو الحاد ان لوگوں نے اپنے قلم اور عقل کی زور پہ پیدا کیا ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھا، یونانیوں کے زمانے میں۔ تو علماء متکلمین میں سے بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور سب سے زیادہ نمایاں نام حضرت ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر ان سے بھی بڑی ہستی وہ امام ابو منصور ماتریدی۔ ماترید سمرقند کا ایک محلہ تھا۔ اللہ کے وہ اچھے بندے جو بالکل گمنامی میں کام کرتے رہے، اور ان کا اخلاص اللہ کے ہاں کام آیا۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اگر 10 صفحے لکھنے پڑ جائیں تو دنیا میں کوئی مواد نہیں، لیکن وہ شخص بیک وقت متکلم تھا۔ اللہ کی صفات پہ جو اس نے بحث کی، کروڑوں نہیں اربوں لوگ اس عقیدے پر قائم ہیں، ہم سمیت۔ ہم حنفی بھی ہیں اور علم کلام میں ماتریدیہ کے پیروکار۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ بحث کی ہے، اور عقیدے کے بیانات میں ہم نے اسے واضح کیا۔ اور علم کلام میں ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور علم کلام کی مباحث کے کلامی طور پہ بات چیت، زبان، دلائل عقلی یہ فراہم کرنا اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، نبوت کی ضرورت، تقدیر کیا چیز ہے، تقدیر اور تدبیر کا باہمی تعلق کیا ہے، اور قیامت کا برپا ہونا اور قبر کا عذاب، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کو خبر پہ رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے خبر کے ساتھ ساتھ نظر کو بھی اپنایا اور عقلی دلائل فراہم کیے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے عقیدے کے متعلق، اس کی اساس کیا ہے۔ ان علماء متکلمین کے بعد دوسرا بڑا طبقہ جو اللہ نے فضل فرمایا اور پیدا ہوئے، یہ لوگ فقہ اصغر میں تھے، اور فقہ اصغر کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے سے نیچے اتر کے جب اعمال کی دنیا آتی ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، سود سے کیسے بچا جائے، مزدور اور جو مزدوری کروا رہا ہے ان کے درمیان قیمتوں کا تعین کیسے کیا جائے، نکاح، طلاق، معاشرت، اس کے ایک ایک جزیے کو منضبط کرنا، اور کتاب و سنت کو اصل سمجھ کے اس سے استنباط کرنا، 3 چیزیں انہوں نے اپنے سامنے رکھیں، ایک اللہ کی کتاب کو، ایک سنت کو، اور ایک زمانے کے رسم و رواج کو، عرف کو، ماحول کو، کہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے اور ماحول یہ ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہتی ہے اور ماحول یہ ہے۔ انہوں نے اس ماحول کی تطبیق کی کتاب و سنت کے ساتھ۔ آخری زمانے میں یہ تطبیق جتنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ملتی ہے، کہیں نہیں ملتی،
اور ان کا وہ کشف اور الہام پورا ہوا کہ جب وہ بالکل جوان تھے، 21-22 سال کی عمر میں رہے ہوں گے، تو انہوں نے حج کا سفر اختیار کیا اور ٹھٹھا اور پھر کراچی، اور کراچی سے انہوں نے جانا تھا جدہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی اس زمانے میں بھی ایسی شہرت تھی کہ جب وہ ٹھٹھا پہنچے ہیں تو وہاں کے بڑے بڑے علماء حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ جتنے دن بھی آپ کا قیام ہے ہمیں کچھ پڑھا دیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا بھی، اجازت بھی دی، وہ ایک الگ قصہ ہے تاریخ کا۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ کر پھر انہیں الہاماً یہ بتایا گیا کہ سفر ٹھیک نہیں ہے، واپس جائیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس ہو گئے دلی، اور پھر انہوں نے ایک اور سفر کیا، اور وہ ایسا مبارک سفر تھا ان کا جس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جب پہنچا تو ایک دن میں وہاں لیٹا ہوا تھا مسجد میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پہ غالب آ گئی اور چھا گئی۔ یہ ہوتا ہے جس انسان کو اس دینی تناظر میں روح کو اس کے ساتھ محبت ہو جائے، کبھی کبھی آدمی سوتے جیتے جاگتے اپنے جسم کو اسی کا جسم محسوس کرتا ہے، اور یقین نہیں آتا اسے کہ میں وہی ہوں جو کچھ کہ میں ہوں۔ وہ سمجھتا ہے میں وہ ہو گیا ہوں جس سے میری روح کو تعلق ہے، اور محبت سر سے پاؤں تک جذب کر لیتی ہے، مکمل انجذاب ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ان مراحل سے گزرے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ پر غالب آ گئی، اور مجھ سے فرمایا کہ تمہیں آئندہ امت جو آ رہی ہے اس کا امام مقرر کیا جا رہا ہے، اور تم 2 چیزوں کو جمع کرو گے، فقہ کو اور حدیث کو۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ تطبیق بہت پائی جاتی ہے کہ وہ حدیث کو فقہ اور فقہ کو حدیث کے مطابق کرنے میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس کی ادنا سی جھلک اگر دیکھنی ہو تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے معارف الحدیث، وہاں یہ چیز مل جائے گی۔ لیکن مولانا منظور نعمانی ان کو بہت سے لوگ بس ایک عام مولوی سمجھ کے بات گھما دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے بہت بڑے شارح تھے، ایک وہ اور ایک ہمارے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت اور فلسفہ اور یہ سب کچھ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو فقہا نے زندگی کی یہ جزیات مرتب کی، اور انہوں نے بتایا کہ شریعت نے جو کچھ کہا ہے یہ اصل ہے، اور اس میں ہمیں ان احکامات پر چلنا پڑے گا۔ اس میدان میں پہنچ کے ماتریدی اور اشعری اور ان کے ائمہ سارے کے سارے محتاج تھے اس بات کے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو علماء کی طرف رجوع کریں، زکوٰۃ دینی ہے تو ان کی طرف رجوع کریں اور انہیں اپنا بڑا مانیں۔ اور جب عقیدے کی بحث آئی کہ اللہ کی ذات اور صفات کیا ہیں، تو جتنے لوگ بھی فقہ اصغر میں امام تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے رجوع کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ جیسے لوگوں نے، یا ان کے بعد والے کہنا زیادہ مناسب ہے، سب نے حنفی اور سب نے مالکی، کوئی بھی انہوں نے رجوع کیا ابو منصور ماتریدی کی طرف، اور انہوں نے رجوع کیا امام شافعی کے متبعین نے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور اس طرح یہ ایک دوسرے کے دونوں
ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے کہ اگر عقیدہ لینا ہے تو یہاں سے لینا ہے اور اگر فقہ لینی ہے تو یہاں سے لینی ہے۔ پھر ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا اور وہ صوفیہ تھے۔ انہوں نے کہا یہ دین پورا قانونی بندشوں میں جکڑ گیا ہے، اللہ ایک ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ عقیدے کی بات۔ فقہا کے ہاں آئے تو انہوں نے کہا عبادت کے جتنے بھی مراسم ہیں فقط اللہ کے لیے ادا کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ رکوع کی بات آئی تو انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع کرنا حرام ہے۔ سجدے کی بات آئی تو انہوں نے کہا پوچھو اس کا عقیدہ کیا ہے، کہ اسے خدا مان کے سجدہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مان کے سجدہ کر رہا ہوں، خدا یہی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی گردن اڑا دی جائے، مرتد ہو گیا۔ اچھا خدا مان کے نہیں کر رہا، تعظیم کے طور پہ کر رہا ہے، تو ان کا یہ لوگوں کے سامنے جو تعظیم کی صورت یہ اختیار کر رہے ہو، یہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہو، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، تم اپنے منصب اور مرتبے کو دے۔ اس نے کہا جی لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، تنہائی میں۔ تو انہوں نے کہا تنہائی میں کر رہے ہو تو تم جانو، تمہارا پروردگار جانے، مگر یاد رکھو یہ تنہائی میں بھی حرام ہی رہے گا، یہ نہیں ہے کہ تنہائی کی وجہ سے یہ جائز ہو جائے۔ یہ ایک فرد کی مثال ہے جسے کل عالم پہ پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہی بات جب صوفیہ میں آئی تو انہوں نے کہا جس دین کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے تم اسے قانونی جکڑن دے رہے ہو، اور یہ پورا قانونی ایک دین بن جائے گا، یہ کیا ہے یہ کر دو، یہ کیا ہے یہ کر دو۔ یہ تو عدالت لگی، یہ تو کورٹس بن گئی۔ وہ جو دین میں ایک چاشنی تھی، محبت تھی، ان کا محور اور مرکز بس ایک چیز رہ گئی صوفیہ کی۔ انہوں نے کہا جو محبت تھی، جو دل کا اللہ کو ماننا تھا اور دل کی جو کیفیات تھیں، یہ ساری کہاں گئیں؟ تو انہوں نے کہا جو سجدہ وہ غیر کو کر رہا ہے اسے اللہ کی طرف پھیرو اور اللہ کی محبت کو اصل بناؤ۔ یہ تیسرا طبقہ جو پیدا ہوا تو انہوں نے کہا آپ نے دماغ کے ذریعے اللہ کے وحدانیت اور ذات اور صفات کے مسائل کو مخاطب بنایا، اور آپ نے علم کے ذریعے بنایا ہے۔ اور دل کہاں گیا؟ دل کے جذبات کہاں گئے؟ محبتیں کہاں گئیں؟ نفرتیں کہاں گئیں؟ قانون کے سامنے اور قانون کے نفاذ میں یہ رکاوٹیں نہیں بنتی، لیکن جس درجے میں بھی قانون کے بغیر کام چلایا جا سکتا ہے اس میدان کو کیوں چھوڑ دیا جائے؟ محبتوں کا یہ اثر قانون کو نافذ کیے بغیر معاشرے نہیں چلتے، جذبات کی بنیاد پہ معاشرے نہیں تشکیل پایا کرتے۔ وگرنہ ایک آدمی پورے محبت اور تعظیم اور اخلاص کے ساتھ شراب کی بوتل کو چومتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں ایک عالم تنہائی میں چلا جاؤں، تو کیا اس کے جذبات کا احترام کر کے شراب خانے کسی معاشرے میں کھولے جا سکتے؟ قانون تو اپنی راہ بتاتا ہے اور قانون معاشروں کی تشکیل کرتا ہے، اور قانون اگر نہ ہو تو شہر کی اور دیہات کی زندگی میں اور جانوروں کی اور انسانوں کی زندگیوں میں فرق کتنا رہ جائے گا؟ اس لیے جہاں تعلیم کے ذرائع اور انسانی زندگی کی سہولیات میسر ہوتی ہیں، وہاں ہجرت کر کے چلے جانا اور گاؤں کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آپ ذہن میں لائیے کہ انہوں نے اللہ کے انعامات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے حکومت عنایت فرما دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا ملکہ مجھے عنایت فرما۔ اور بھائیوں سے بھی ذکر کیا اللہ کے انعامات کا، اور کہا وجاء بکم من البدو،
اور تمہیں گاؤں سے اٹھا کر فلسطین سے اللہ مصر جیسے شہر میں لے آیا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس لیے کہ تعلیم اور زندگی کی آسائش، آرام، تدبیر منزل، جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ارتفاقات، ان کے مراکز میں جانا نسلوں کو علم اور ترقی کے ذرائع مہیا کرتا ہے۔ اس لیے قانون یہ جو فقہا نے مرتب کیے تھے یہ ایسے ہی نہیں تھے، اور دوسری طرف جہاں تک محبتوں کا اور ان کا تعلق ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کیس سامنے آیا، اور ایک لڑکے اور لڑکی کا کیس تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا۔ ابو داؤد وغیرہ میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پتھر مار رہے تھے تو اس لڑکے کا حال یہ تھا کہ پتھر اسے پڑ رہے تھے، اور اس کی محبت کے جذبے کو دیکھو، اس نے اس لڑکی پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا کہ مجھے پتھر پڑیں، اس لڑکی کو پتھر نہ پڑے۔ یہ محبت ہے اور وہ قانون ہے، یہ تو پھر ہوتا ہے۔ صوفیہ نے اصل بنیاد اللہ کے اس دین کی محبت پہ بتائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم گناہ کرو گے اور گناہوں کو عادت بنا لو گے تو اللہ کی بندگی میں سب سے بڑا نقص پیدا ہو جائے گا، اور انہوں نے کمال کی بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا ہر گناہ اللہ کی محبت کو ختم کرے گا، جا کر اس کی سیدھی ضرب تمہارے ایمان پہ پڑے گی، اور ہر توبہ تمہاری ایمان کی تجدید کرے گی، ہر توبہ تمہارے ایمان کو پختہ کرے گی، اور ہر گناہ تمہارے ایمان اور اللہ سے تعلق کو منقطع کرے گا۔ یہ کمال کی بات تھی، یہ ان کے یہ جملہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، لیکن ان ساری تعلیمات کا نچوڑ بس ایک جملہ یہ رکھ لیں۔ کئی جملے ان کے، کئی چیزیں ہیں جو ایک ایک جملے میں ہم بیان کر دیتے ہیں آپ سے، لیکن یہ جملہ ملے گا کہیں نہیں ہو، لیکن ان کا کہنا بنیادی تھیم ان کی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر گناہ جا کر تمہارے ایمان پہ اس کی ضرب لگے گی، کتنی زیادہ ایمان کی بلڈنگ کو تم بچاؤ گے، اور ہر ایک توبہ تمہارے ایمان کو مزید اجلا کرے گی، تمہارے ایمان کو مزید اچھا کرے گی۔ یہ کرتے رہو ساری زندگی توبہ کو، اور دوسری طرف جو گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو معیت ہے اور اللہ کا ساتھ ہونا جو ہے، اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے، اور دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیان کی، ان تعبد اللہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ معیشت اور زندگی کے سارے معاملات اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی ساری محبت فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے اسے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ الٹی ہو گئی بات، اسے سیدھا کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، ایسے عبادت خدا کی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ بندے کا یہ دیکھنا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، آدمی کا یہ تصور کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ محبت ہے۔ اللہ کو ہر وقت دل کا اس کے سامنے رہنا اور استحضار اور نظروں سے وہ غائب ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صورت موت کے علاوہ اس کی نہیں ہے، یہ مفہوم ہے ایک حدیث کا۔ اور پھر فرمایا کہ من کرہ لقاء اللہ، اور جو آدمی اللہ سے ملنے سے بچنا چاہتا ہے، نفرت کرتا ہے خدا سے ملاقات کی، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ اس سے بھی نفرت کرتا ہے کہ اس سے ملاقات کرے۔ اسی لیے خدا جہاں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ انہیں دیکھے گا بھی نہیں، یعنی رحمت کی نظر سے خدا انہیں نہیں دیکھے گا، محبت کی نظر سے خدا انہیں نہیں دیکھے گا۔ اور بن دیکھے کی محبت جتنی شدید ہوتی ہے، اس صحرا میں پہنچ کے سب سے زیادہ اسی پانی کی طلب ہوتی ہے کہ کسی طرح اسے دیکھا جائے، اس کی کوئی تجلیات ہوں، کچھ ہوں، یہیں سے گمراہی کا دوسرا راستہ نکل آتا ہے۔
پھر کوئی دربار بن جاتا ہے، پھر کوئی وہ سجدہ کرتا ہے، کسی قبر کی پرستش کرتا ہے، کسی زندہ یا مردہ کی محبت میں گہری حد تک ڈوب جاتا ہے، اس لیے کہ بے بس پاتا ہے کہ اللہ کی راہ، محبت کی راہ آگے جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، جاؤں کہاں؟ تو یہیں سے گمراہی کی دوسری شاخ پھوٹتی ہے، اور اس وقت سنبھالنے کے لیے شیخ کی کسی کی ہمت، توجہ اور ان کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں اب یہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، اللہ کی محبت کہیں سے غلط جگہ پر نہ لے جائے۔ وہ محبت کا اثر ہوتا ہے، خدا کی حقیقی محبت ایسے نہیں ہوتی۔ تو زندگی بھر اس کی طلب میں کہ خدا سے ملاقات ہو، اللہ تک پہنچوں، کسی طرح اس پاک ذات کی زیارت کروں۔ اس لیے اہل تشیع کا یہ مسلک اہل محبت پہ شدید گراں گزرتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کی رویت، اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، تو جو عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں خدا کے، وہ تو تڑپ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا عقیدہ ہے کہ ساری زندگی جس کے لیے تج دیا اپنے نفس کو اور جس کے لیے محنت کرتے رہے، آخر پہ پہنچ کے اس کی بھی زیارت نہ ہوئی اور وہ بھی نہ ملا، تو پھر دین کا اس فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تسلی دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو وجوہ یومئذ ناظرۃ، خوش و خرم چہرے، تازہ پھول کی طرح کھلے ہوئے، ہنستے مسکراتے چہرے، الی ربہم، اپنے پروردگار کی طرف ان کا منہ ہوگا اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا بران علی قلوبہم، اور جن کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت میں ان کے لیے صوفیہ کے بقول سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ اللہ انہیں اپنی دید سے، رویت سے محروم کر دے گا۔ عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن وہ پردے میں ہوں گے خدا کی زیارت سے۔ صوفیہ کہتے ہیں اس سے بڑا عذاب تو خدا کے ہاں نہیں ہے کہ جس کے لیے زندگی ساری کھپا دی، آخر پہ وہ بھی نہ ملا، وہ بھی نہ نظر آیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ جو محبت ہے خدا کی، اس محبت میں آدمی اس کی بنیاد خوف پہ رکھے، اور خوف کو مطلقاً غالب کر لینا یہ کسی چیز کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ اللہ کے خوف کی بنیاد پر دین کو قائم رکھنا نہیں ممکن۔ اللہ کا خوف اور اپنے انسان کا اپنے نفس پہ جبر یہ کبھی بھی تزکیہ نہیں کرتے۔ اللہ کا ایسا خوف کہ مار پڑے گی، جہنم میں جاؤ گے، نچلے طبقے میں چلے جاؤ گے اور اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ یہ خوف ایک حد تک مفید ہے کہ گناہ سے بچائے، نفس پہ جبر ایک حد تک مفید ہے کہ اللہ کی معصیت سے بچائے۔ ایک پابندی ہے نفس پہ کہ میں نے شراب نہیں پینی، بالکل ٹھیک ہے، اتنا جبر تو ٹھیک ہے کہ کائنات کا نظام بگڑتا ہے، نشے کے عالم میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں، لیکن وہ اس کو بھی حرام کر دے کہ میں شربت بھی نہیں پیوں گا، اور وہ اس کو بھی حرام کر دے کہ میں پھلوں کا عرق اور جوس بھی نہیں پیوں گا۔ یہ نفس پہ غیر ضروری پابندی ہے جو لگا رہا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، وہ پھر ایک اور سمت میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح ہے جیسے ہندوؤں نے کہاں کہاں جا کے پناہ لی اور مذہب کا جو اصل میں ان کا مذہب جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا اسے برباد کر لیا۔ اس لیے صرف محض خوف یہ غیر متوازن کیفیت ہو جاتی ہے، یک رخا آدمی ہو جاتا ہے کہ ہر وقت خدا کا خوف غالب رہے، خدا کی مار غالب رہے، جہنم کا اثر غالب رہے۔ اس سے پھر نفس انسانی میں ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا نفس اندر سے جب جواب دیتا ہے تو پھر وہ دین کے حکم کو ہی نہیں توڑتا، وہ دین کی جڑ اکھیڑ دیتا ہے، وہ خدا کے خلاف ہوتا ہے، خدا کے خلاف دلائل قائم کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے
اس لیے اللہ کا خوف اتنا چاہیے ہی نہیں اور اتنا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر خدا کا خوف وہ اتنا کرے گا اپنے اوپر مسلط تو ایک دن وہ دین سے نکل جائے گا۔ اس دین کو چھوڑ بیٹھے گا۔ اس لیے خدا کا خوف اور اللہ سے ڈر اس میں محبت کی آمیزش ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اس کی بنیاد اس خوف کی سزا نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، اس کی بنیاد اللہ کا ناراض ہونا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ بہت آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ انسانی رشتوں کو آپ دیکھیں نا، یار یہ چیز گھر نہیں لے کے جانی، بیوی ناراض ہوگی، یہ ایسے کام نہیں کرنا، یہ بچے مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ دوسری شادی کر لوں تو کر لیجئے، انہوں نے کہا اب کیا کریں، بچے ناراض ہوں گے۔ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو اپنے بیٹے سے بیٹی سے ایسی محبت ہے، وہ سنے گی تو کیا کہے گی، اور اس طرح ہو جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف نہیں ہے، یہ ادب اور احترام ہے اس کی محبت اور اس کے تعلق کا۔ اسے جو بھی نام دے لیں، بس یہ خدا کے یہاں مطلوب ہے۔ وہ خوف جس کی بنیاد سزا ہے اور مار پیٹ ہے اور پٹائی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی ہے، وہ چیز نہیں۔ اگر یہ آئے گی تو انسان انحراف کرے گا۔ اس لیے اللہ کی معرفت، اس کی بنیاد در حقیقت محبت ہے کہ اللہ ناراض ہوگا اس چیز سے۔ یہ کام کر لوں، والدہ ناراض ہوگی۔ رشتہ ہے اور وہ ایک جگہ طے ہو گیا ہے، اب اس سے جان چھڑانی ہے، اور کئی مرتبہ کئی لوگوں کی طبیعت میں وہ دامن پکڑ لیتی ہے ماں کی محبت کے، رشتہ میں نے مانگنا ہے، بالکل تم نے نہیں توڑنا۔ اور جب ماں کہتی ہے کہ توڑ دو تو پھر اس کی محبت میں کبھی کبھی توڑ بھی دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں جس تعلق کی بنا پر چلتی ہیں وہ ناراضگی کا خوف ہے کہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ناراضگی کا لفظ بھی اصل نہیں ہے، ناراضی اصل ہے۔ یہ اردو زبان میں غلطی ہے، لیکن زبان اب چل پڑی ہے اسی لفظ پہ، تو اب کون اس کی اصلاح کرے گا؟ لیکن اصل میں لفظ ناراضی ہے، ناراضگی نہیں۔ فوت ہو جانا، اس کو بھی فوتیدگی کہنے لگے ہیں، یہ بھی ایک نئی فارسی شروع ہوئی ہے۔ بہرحال زبان اور ادب کے مسائل الگ ہیں، اس میں کیا جانا۔ لیکن وہ جو خوف ہے خدا کا، کامل مطلوب نہیں ہے۔ پاگل ہو جائے آدمی، اور نفس کی ریزسٹنس میں پھر وہ صرف خدا کے حکم کو ہی نہیں توڑتا، وہ تو پھر اسے کفر تک لے جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں، وہ سیدھے سادے مسلمان انسان اچھے لوگ تھے، نفسیاتی مرض میں انہیں ان مولویوں نے مبتلا کر دیا کہ اگر یہ کرو گے یہ پٹائی، یہ کرو گے یہ پٹائی۔ وہ بنیادی تصور دینا بھول گئے کہ بچے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی خوشی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ بات کہہ دی ہے کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کے کفر سے خوش نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ بھی فرما دیا ہے کہ من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جس کا جی چاہے ایمان کو اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر کو اختیار کرے۔ لیکن دیکھو، اگر کفر کو اختیار کرو گے نا تو اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا، اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے خوف کی بنیاد پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالآخر نفرت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے اللہ سے نفرت کا اظہار معاذ اللہ کیا بھی، اور انہوں نے کہا خدا نے کیا کرنا ہے، مار دینا ہے، جہنم میں ڈال دینا ہے، ڈال۔ طلاق کے بہت سے مسائل میں، اور طلاق سے بھی بڑھ کر ایمان اور کفر کے بہت سے مسائل میں ہم قانون کے پابند ہیں، ادروائز وہ بہت مرتبہ کفر نہیں ہوا کرتا۔ فقہا نے بڑی گہری نظر سے سوچ سمجھ کے اسے لکھا تھا، مگر افسوس اب تو ان کو سمجھنے والے بھی نہ رہے۔ ایک عورت ہے،
وہ اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ آ کے، گھر کے ماحول سے تنگ آ کے، وہ اپنی آزادی کے سلب کیے جانے سے تنگ آ کے، اور معاش کی ضروریات اور اسباب میں اور بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتی ہے خدا سے کہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، معاذ اللہ۔ اب قانون تو کہتا ہے کہ یہ کفر کے جملے ہیں، مگر اس کو دیکھو تو صحیح کہ اس کفر پر اسے پہنچایا کن چیزوں نے ہے، اس کے پر کوئی غور نہیں کرتا۔ اس لیے جو لوگ خیر کا باعث بنتے ہیں وہ اللہ کے بڑے اچھے بندے ہیں کہ وہ کسی کے لیے ایسا ماحول ہی نہیں بناتے کہ وہاں سے کسی کو شکایت پیدا ہو، اور بڑے ہی برے وہ لوگ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الخیر، اچھے لوگ وہ ہیں جو خیر اور خوبی اور دوسروں کے لیے اچھائی کے راستے تلاش کرتے ہیں، اور فرمایا مفتاح الشر، اور شر کا دروازہ کھولنے والے بدترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اور اس سے بھی بدتر گناہ ہے کہ کوئی آدمی اتنا ظلم مچا لے کہ لوگ کفر پہ مجبور ہو جائیں۔ اس سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اس تیسرے گروہ پر غالب، اور اللہ کی اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی یاد قائم رہے۔ اللہ کی یاد کو ہی ذکر کہتے ہیں، اور وہ ذکر جب انسان کی روح میں اور طبیعت میں رچ بس جاتا ہے تو حقیقت میں وہ محبت کرتا ہے۔ سارے دین کا اصل مقصد صرف اللہ کی یاد ہے اور بس، ختم۔ سارے دین کا مقصد صرف اکیلی ایک چیز میں آپ گننا چاہیں، صرف اکیلی چیز تو اللہ کی یاد ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہر حال میں یاد رہے، اس کا تعلق ہر حال میں قائم رہے۔ طلاق دینی ہے تو بھی اللہ کی یاد ہے کہ اللہ نے کیا طریقہ مقرر کیا ہے اور کن حالات میں کہا کہ طلاق دے دو۔ بھیک مانگنی ہے تو بھی اللہ یاد رہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، کس چیز کو کہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت قرض لو، اور جب تم مجبور ہو جاؤ تو ان لوگوں سے قرض کا کہنا جن لوگوں میں یہ صلاحیت اور جن لوگوں میں یہ شخصیت اور پرسنالٹی ہے کہ وہ تمہیں قرض دے سکتے ہیں، برا نہیں منائیں گے، وہ تمہاری ضروریات کو سمجھیں گے کہ ہاں واقعی ضرورت ہے۔ فرمایا جن لوگوں کے چہرے اچھے ہیں، چہرے اچھے ہونے کا مطلب عربی زبان میں یہ تھوڑی ہے کہ اب خوبصورت لوگوں کو تلاش کر کے ان سے قرض مانگا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ سمجھتی ہے قوم کی کیا ضروریات ہیں، ملت کی کیا ضروریات ہیں، امت کی کیا ضروریات ہیں، گھر کی کیا ضروریات ہیں، ادارے کی کیا ضروریات ہیں۔ تو ہر ایک سے تھوڑا ہی کہنا ہے کہ قرض دے دو، ان لوگوں سے بات کرو جن کے متعلق تمہیں امید ہے کہ اگر وہ معذرت کر دیں کہ نہیں ہے تو بھی جینوین ہے، اور اگر دے دیں اور تمہارے حالات کو جانتے ہو تو بھی جینوین۔ دونوں صورتیں بتا دی۔ ہر حال میں اللہ کی یاد رہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، پہلی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں محبت سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اگرچہ وہ سامنے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں استحضار کی کیفیت ہے، اور نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز میں اس سے آدمی کی چال بدل جاتی ہے، وقار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ وہ چیزیں جنہیں عرف عام میں دنیا تصور کیا جاتا ہے، تجارت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، سود ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں، ان سب میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خدا کے سامنے ہونے کی چیزیں، خدا مجھے دیکھ رہا، وہاں عبادت میں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور باقی ساری دنیا میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیسے میں گڑبڑ کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ ہی کی یاد ہے نا۔ اب وہ اللہ کی یاد مؤثر ہو کے پیسے میں گڑبڑ سے روک دیتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور نہیں روکتی یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ کی یاد تو بہرحال ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی یاد یہ رہے۔ اس لیے اصل چیز اللہ کی حضوری ہے، اصل چیز استحضار ہے۔
کتاب و سنت سے کلمات لینے ہیں اللہ کے ذکر کے. اس لیے بہت مرتبہ جو ہم کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، صوفیہ نے جو درود شریف طے کیے ہیں، صوفیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کے جو صیغے لکھے ہیں، ذکر میں بعض دعا میں ذکر بھی اور دعا بھی، بعض جملوں کا جو اپنے پاس سے انہوں نے فرمایا ہے، سر آنکھوں پہ کیا ضرورت ہے کسی کی بے ادبی کرنے کی. حضرت عبداللہ ابن صوفیہ کی اصل یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو تو بہتر سے بہتر الفاظ کا چناؤ کرو سلام میں، اور درود کا مطلب رحمت کی دعا اللہ سے کرنے میں. تم جانتے نہیں شاید یہ تمہارا درود اور تمہارا سلام وہاں پیش کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو بہتر سے بہتر الفاظ کو چنو. اس حدیث کی پیروی میں صوفیہ نے بہتر سے بہتر الفاظ کے ذریعے نعتیں لکھی، نعت کا اظہار کیا. شاعروں نے نعتیہ کلام لکھا، سب اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے خود جملے ارشاد فرما دیے کہ اچھا بھئی درود اس طرح پڑھا کرو، سلام اس طرح پڑھا کرو، اس سے زیادہ بہتر چیز کس کی ہو سکتی؟ تو کلمات ذکر خالص اللہ کی یاد، وہ جملے کتاب و سنت سے لیے جائیں گے. یہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ مجھ پہ یوں سلام بھیجو کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس سے بہتر سلام دنیا میں کسی نے نہیں کہا. انہوں نے فرمایا یوں سلام بھیجو، بہترین طریقہ ہے سلام بھیجنے کا. درود شریف کے متعلق انہوں نے کہا کہ دیگوں کے حساب سے اگر تمہیں ثواب حاصل کرنا ہے تو تم یہ درود مجھ پہ پڑھا کرو. اور ابو داؤد وغیرہ کتابوں میں درود شریف آیا ہے، یہاں تک کہ محدثین نے کہا سب سے افضل درود یہ ہے. پھر بحث ہوئی کہ درود ابراہیمی علیہ السلام وہ افضل ہے یا یہ افضل. یہ وہ طریق ہے محبت کا، تعلق کا، کہ کتاب و سنت سے ذکر کے جملے لیے جائیں. اب حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہنے کو ایک جملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس نے بولا ہے؟ تو جنہوں نے یہ جملہ بڑھایا تھا وہ ڈر گئے کہ شاید اب کچھ سرزنش، کچھ تنبیہ ہوگی. فرمایا ڈرو نہیں، دیکھو اللہ کے 19 فرشتے میں نے دیکھے، ہر ایک سبقت دے جا رہا تھا، دوڑ رہا تھا کہ کسی طرح اس کا ثواب یہ جملہ اللہ کے حضور میں پیش کرے. یہ اتنا پیارا جملہ ہے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ فرشتوں میں لرزش پیدا ہوگی، فرشتے خوشی کے مارے جھومنے لگے کہ کیا جملہ ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ جملے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ خود بخود خدا کی طرف اٹھتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور آدمی کا نیک عمل وہ خود اٹھاتا ہے. نیک عمل ایک شیرین، ایک میٹھے پھل کی طرح ہے. وہ جیسے مالی انتخاب کرتا ہے اور چناؤ کرتا ہے بغیر کسی تشبیہ کے، جیسے کا لفظ اڑا دینا چاہیے، جیسے کا لفظ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بلا کسی تشبیہ اور بغیر کسی مثال کے وہ بندوں کے نیک اعمال کو چنتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی نیکی کا کام کرتا ہے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کے نیکی اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے لکھ لیتے ہیں، فرشتے بھی ہٹ کے. فرمایا ہم خود لکھتے ہیں. جو کام منشیوں کا اور فرشتوں کا تھا، فرمایا ہمیں نیک عمل اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم اسے خود لکھ لیتے. اور پاک جملے فرمایا خود بخود اٹھتے ہیں میری طرف. ان میں قوت، ان کے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں قوت اور جان ہوتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ پھر پاک جملہ اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتا ہے اور فرشتے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے اور کہتے ہیں کہ یہ نیک عمل کس نے کیا ہے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ پاک جملہ کہا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تمہارا نام اللہ کے عرش کے پاس لیا جائے، فرشتے تمہارے نام کو لیں، تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ پاک جملہ اردو، فارسی، عربی، دنیا کی پنجابی، پشتو، کسی نے اخلاص کے ساتھ کہا، اللہ نے اس تعریف کو لے لیا۔ ایک آدمی نے جملہ پڑھا اور اس نے کہا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ تیرے لیے تعریف ہے، کما ینبغی لجلال وجہک، اللہ تیری ذات کا جو جلال ہے، جو اس کا وقار ہے، اے پروردگار اس کے مطابق میں تیری تعریف کرتا ہوں، اور جتنی وسیع تیری سلطنت ہے، جتنا تو بڑا بادشاہ ہے، اس کے مطابق اللہ تیری تعریف پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے خوشی سے جھومنے لگے کہ یہ کیا زبردست جملہ آج آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ انعام کا وعدہ فرمایا کہ جملہ جو پڑھے گا اسے انعام دے۔ اس لیے ذکر کے کلمات وہیں سے ہیں، یہاں پہنچ کے وہ جو علم کلام کے ذریعے دین کی حفاظت کر رہے تھے، اور وہ جو فقہ اصغر میں آ کے دین کے مسائل کا مفتی حضرات اہتمام کر رہے تھے، دونوں اس صوفی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ بتائیے اللہ کی محبت کہاں ہے، اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں اچھا اس طرح اللہ کو یاد کرو، اس طرح اللہ کا نام لو، کیفیت کا استحضار وہیں جا کر ملے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کبھی نہیں بھولتی۔ وہ خود کتنے بڑے عارف باللہ تھے، ان کو جس آدمی نے کوڑے مارے تھے وہ بعد میں ان کا معتقد ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے احمد کو اللہ کی صفات پہ اتنے درے مارے کہ ان کی جسم مضبوط تھا، تو کمر کی کھال جو تھی وہ ادھڑ کے نیچے لٹک گئی، تو وہ کھنچ پڑتی تھی، اس سے تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا یہ گوشت کاٹ دو، یہ جب نیچے کی طرف لٹکتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی۔ تو آدمی کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہے مجھے، اگر میں ہاتھی کو اتنا مارتا نا وہ بھاگ جاتا، اور احمد اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ بس بار بار یہ کہتے رہے کہ خدا کی کتاب اور سنت سے کوئی چیز لاؤ تاکہ میں اس معاملے پر غور کروں، اگر اللہ کی کتاب اور سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو پھر میں اس کو نہیں مان سکتا۔ یہ سب کچھ بغیر محبت کے برداشت کر جانا، سہ جانا ممکن تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سوئی چبھے تو آدمی نہیں برداشت کرتا، تو کوڑے تو پھر کوڑے۔ انہیں بھی اللہ کی محبت ہی حاصل تھی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود دیکھو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے، اور کسی نے کہا کہ آپ جیسا مجتہد اور عظیم آدمی، بشر ایک صوفی کی مجلس میں جاتا ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب اس کو جاننے والا ہوں، اور وہ بشر خود اللہ کو جاننے والا ہے۔ ان کا مجھے کتاب و سنت کا علم ہے، لیکن سنت جس سے صدور ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتاب جہاں سے آئی ہے اللہ، ان دونوں کو وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے یہ چیزیں۔ اس لیے یہ جو محبت خدا کے ساتھ ہے، اس میں آدمی استحضار میں رہے، اللہ کی یاد دنیا کی مشغولیت میں بھی رہے، بس یہ خلاصہ ہے۔ وہ کمپیوٹر میں ہے، وہ کھیل میں ہے، وہ ورزش کر رہا ہے، ایکسرسائز ہے، ان ساری چیزوں میں شریعت کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ نے کس چیز کی اجازت دی ہے، کس چیز سے منع فرما دی ہے۔ اس سے خدا راضی ہوتا ہے، اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اس سے خدا خوش ہے، اس سے خدا کی خوشی مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہن اور احوال کا فرق، آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تو بھی دین کا تسلسل قائم رکھتا ہے، اور دین کا تسلسل دونوں طریقوں سے قائم رہتا ہے۔ یہ چوتھا گروہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، اب وہ یہ آ گیا صوفیہ کے بعد۔ سب سے پہلے علم کلام کے لوگ،
جو فقہا متکلمین تھے فقہ اکبر، اور پھر دوسرے درجے میں آ گئے فقہا وہ جو جزیات فقہ سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ فقہ اصغر ہے، اور تیسرے نمبر پہ صوفی، اور چوتھے نمبر پہ جو علماء آتے ہیں اللہ نے اس امت میں جنہیں پیدا کیا ہے، ان کے ہاں دین کا تسلسل قائم رہا، اور یہ دین کا تسلسل سب میں قائم ہے، یہ نہیں ٹوٹتا، محبت اسے ٹوٹنے نہیں دیتی، خدا کا دین اس پہ قائم رہتا ہے، اس محبت کا کبھی غلبہ ہوتا ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، یہ کیفیات چلتی رہتی ہیں، لیکن خوف اس میں محبت شامل نہ ہو تو پھر وہ شخص کفر سے کم نہیں رکتا۔ جس خوف میں خدا کی محبت شامل نہ ہو وہ کفر سے کم نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں کوئی اس کا غضب ایسا نہیں ہے جس میں اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ اسی لیے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا نا کہ خدا کی رحمت کو ایک الگ چیز ماننا اور غصے کو الگ چیز ماننا۔ خدا رحیم بھی ہے اور خدا قہار بھی ہے، خدا قہار ہے اور اس میں بھی اس کی رحمت شامل ہے، وہ جانتا ہے کہ کس مہربانی کے ساتھ ایک شخص کو اجازت دیتا ہے کہ دوسرے کو قتل کر دو، کیونکہ اگر یہ قتل نہیں ہوگا تو دنیا میں فساد پھیلے گا، میری عام مخلوق اس سے برباد ہو جائے گی، لہٰذا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے تو قرآن 15ویں پارے میں کے شروع میں کہتا ہے کہ بعثنا علیہم عباد اللہ، ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا، خدا نے اپنی طرف نسبت کی ہے، عباد اللہ ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جا کر بیت المقدس کو ویران کرو اور برباد کر دو اس کو، کیونکہ ظلم کی آماج گاہ بن گیا۔ اور کتنی عجیب آیت ہے وہ 19ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب محبت کی اس نسبت پر غور کریں، یہ نسبتیں بڑا اثر رکھتی ہیں، ان نسبتوں میں بڑی قوت ہے، بڑی جان ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہی ہے نا بنیادی طور پہ، لیکن اللہ کے ساتھ اس کی ایک خاص نسبت ہے۔ بیت اللہ کا ایک پتھر جو اس میں جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ ہے تو پتھر ہی، لیکن خدا کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ یہ نسبتیں کیسی کام کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنی محبت کا ہی تو اظہار فرمایا ہے کہ وہ کہتا ہے میں شیطانوں کو بھی حاضر کر دوں گا جو دنیا میں لوگوں کو برائیوں پہ اکساتے رہے، اور جملہ کیا فرمایا ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ اضللتم عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو تم گمراہ کرتے رہے۔ اور جو میرے کہا ہے نا تو ان کافروں کو بھی اپنا ہی بندہ گردانا ہے، فرمایا میرے ان بندوں کو تم گمراہ کرتے رہے، نسبت وہاں بھی نہیں توڑی۔ اللہ کا تو ایک ایک حرف غور کیے جانے کے قابل ہے، شہنشاہ ہے۔ اضللتم عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا۔ اتنی اس کی رحمت میں وسعت ہے کہ جس پر عذاب طاری کرتا ہے اس میں بھی اس کی رحمت شامل ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کیوں کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ ایسے ہی خدا کی محبت وہ کبھی ذہن میں انفرادی تسلسل چلتا رہتا ہے، اللہ کی محبت اس کے شامل حال رہتی ہے، اور بندہ اپنی عجز اور نیاز پیش کرتا رہتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اسی لیے مولانا نے مثنوی میں ایک شعر لکھا ہے معروم نے، یہ مثنوی کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے، اور اس محبت ہی کا تو اثر ہے کہ بظاہر مجرم کے لیے سفارش کرنا بادشاہ کے حضور میں، شہنشاہ کے حضور میں ایک درجے میں اپنے آپ کو ملزموں کے ساتھ لے جانے کے لیے یا ان کی طرف نسبت قائم کرنے کے لیے کوئی چیز نکلتی ہے، ایک پہلو۔ لیکن مثنوی میں مولانا روم نے جو لکھا ہے، پہلے وہ بات کر لیں۔ مولانا نے لکھا ہے کہ او بناز عجب من بنیاز عجب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہتے تھے میں شعر پڑھتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں، روح کانپنے لگتی ہے، او بناز عجب من بنیاز عجب، کہ میرا محبوب عجیب
اپنی مرتبت، اپنی علو شان اور اپنے حسن پہ ناز کر رہا ہے، من بنیاز عجبے، اور میں اتنا ہی جھک کے نظر پیش کر رہا ہوں، بار بار توجہ دلا رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری، تو کیا ہوگا۔ سعدی نے بھی اسے سمجھا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، خیر کیوں نہ سمجھتے، وہ تو امام تھے اپنے دور کے۔ سعدی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ رو رہا تھا درویش، اور اس نے کہا مجھے خانقاہ میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ شیخ نے کہا اسے نکال دو۔ تو انہوں نے کہا شیخ آپ کو تو میرے جیسے 1000 مل جائیں گے، اور مجھے پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی آپ جیسا نہیں ملے گا، آپ کیا کرنے لگے۔ یہ چیز ہوتی، اور محبتیں اور نسبتیں جس قوم پہ قطعی طور پر عذاب آیا ہی آیا، آنا ہی آنا ہے، اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے، لنرسل علیہم حجارہ، تاکہ اس قوم کو پتھر ماریں، اور فیصلہ ہو گیا ہے، اور ہم رکے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اسحاق اور یعقوب اور یہ اولاد کی آگے علیہم السلام، اور ہم جا رہے ہیں یہ عذاب لے کے، ہم اس لیے نہیں کھانا کھا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے فرشتوں کی خوشخبری، ان ساری چیزوں کو سنا، اور پھر ہاتھ گویا محاورے میں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگا، اور کہنے لگا بار بار کہتا رہا ہم سے کہ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور یہ جو لوگ اس گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ چھوڑ دے انہیں، نہ عذاب دے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی علو مرتبت کو دیکھا جائے نا، تو اس کی بارگاہ میں کسی مجرم کی سفارش کرنا، اور وہ آدمی کرے جو ہر طرح سے جانتا ہے یہ کیا ہے، اللہ نہ کر، نہ عذاب دے، چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اعرض عن ھذا، ابراہیم تو چھوڑ دے۔ کیسی محبت ہے خدا کی بھی، ہم نے کہا ابراہیم منہ پھیر لے ان چیزوں سے، انہ قد جاء امر رب، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے سارا کلام روک کے کہا کہ ان ابراہیم لحلیم، اور ابراہیم تو بڑے ہی متحمل مزاج تھے، واہ میری محبت میں آہیں بھرتا تھا کہ کب حقیقت میں ملاقات ہو، منیب، بہت نرم دل والا تھا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے۔ اس لیے خدا کا کوئی عذاب ایسا نہیں جس میں اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے ملفوظات جو ہیں صراط مستقیم میں، اس میں ایک جگہ حضرت نے اس پہ بحث کی ہے کہ جہاد میں کافروں کا قتل کیا ہے، اس میں انہوں نے ذرا سا اس پہ بھی کلام کیا۔ اور اسی طرح خدا کی جو محبت، خدا کی جو رحمت، خدا کی رحمت ہر غضب میں شامل ہے، خدا کی محبت اور اس کی عنایات کافروں کے ساتھ بھی ہیں۔ اضللتم عبادی ہؤلاء، میں کہوں گا ان شیطانوں سے کہ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا۔ یہ کہنا کہ میرے بندے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، عبد چیزیں دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا کوئی اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا کوئی اور بات۔ اس کا بندہ، انہوں نے کہا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا۔ یہ وہ چیز ہے کہ یہاں سے یہ دین کا جو تسلسل ہے نا، اسی لیے آپ چوتھے طبقے پر غور کریں جس میں مجددین پیدا ہوتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چوتھا درجہ ہے جس میں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ دین ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، ہٹاؤ اس سے، اور وہ کہتے ہیں یہ دین ہے، اس پہ عمل کرو۔ یہ دو مختلف شخصیات بن جاتی ہیں۔ ایک ہیں صوفی، وہ کہے گا یہ دین ہے، اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو، حقیقت میں صحیح بھی کہتا ہے۔ اور ایک ہے جس کی ذہنی تربیت، ساخت پرداخت ایسی ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، اسے نکالو، اسے ہٹاؤ، اس رسم کو ترک کرو،
ان دونوں کے درمیان چوتھا طبقہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت ذرا آپ بھی صبر کر لیں، جناب والا آپ بھی اسے سمجھ لیں۔ یہ چوتھا درجہ ہے جو تطبیق پیدا کرتا ہے، اور ہمارے زمانے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے اس درجے کے کہ وہ دونوں گروہوں کو ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی وہ دونوں میں دخل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا صبر کرو، حوصلہ کرو، حالات کو دیکھو، فرد کی کیفیت کو دیکھو، تم الفاظ پہ اصرار کرتے چلے جا رہے۔ کس کا تذکرہ کریں مثال میں؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ غلبہ ہے اس چیز کا کہ اس کو چھوڑو، اس سے درگزر کرو، اس کو یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ وہ اس محبت میں اتنے بڑھے کہ انہوں نے فرعون کے ایمان پر بحث کی کہ فرعون بھی ایمان لے آیا تھا۔ وہ تو صوفیوں کی دنیا میں اٹامک انرجی والے چلے گئے، اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ خدا جس کے کفر کو قطعی کہتا ہے اور صبح و شام جہنم میں عذاب دے گا، اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ کافر نہیں تھا، فرعون بھی مسلمان تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہ فرعون بھی مسلمان ہی تھا، چلو چھٹی ہو گئی۔ یہ چیز بہت سے لوگوں میں کہ ان پہ غلبہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے کاموں کی تعویل کرتے ہیں، اور دوسری طرف دوسرا نمائندہ دین کا وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہیں، ہمارے شیخ کو کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے اسے نکالو، یہ دین نہیں ہے اسے نکالو، یہ دین نہیں ہے۔ وہ ایک عروج پر پہنچے اور جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے لیے جانا، سفر کرنا خاص طور پہ اس مقصد کے لیے کہ قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ گمراہی ہے اور یہ دین نہیں ہے، یہ بھی پھر ایٹمی دھماکہ دوسری طرف ہوا اور لوگوں نے سر پیٹ لیا ان کا، شیخ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کوئی فتویٰ ہے اور یہ دیے جان کے قابل ہے۔ پھر ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا اور بھی بہت سی چیزیں ہوئیں۔ یہ دونوں انتہائیں جو ہیں نا، اس کے بیچ میں یہ چوتھا طبقہ ہے جو کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب اور ان وہابیوں سے کوئی عقل سے کام لو، شعور سے کام لو، ہر جگہ اس کو ذہنی سے نہیں چلا کرتے۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے ان سے کہتا ہے کہ اتنی بھی محبت عام نہیں ہے کہ آپ خدا کی شریعت کو، بدعات کو بھی شریعت ثابت کرنے بیٹھ جائیں۔ کہتا ہے دونوں میں تطبیق دو۔ یہ دین کا تسلسل چلتا رہا، ایک طرف ابن عربی اور ایک طرف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر چوتھی یہ جو جماعت اٹھی نا، وہ ابن تیمیہ کو بھی مانتے تھے اور ابن عربی کو بھی مانتے تھے۔ ابن عربی کے کلام سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بھی استفادہ کیا۔ تو یہ جو اسے کیا کہیں، کیا نام دے، گویا برزخی روایت ہو گئی کہ ایک وہ دنیا اور ایک یہ دنیا، ان دونوں کے درمیان ایک دنیا فقہائے متکلمین کی، ایک دنیا ان فقہا کی جو مفتیوں اور مجتہدین کا درجہ رکھتے ہیں، اور ایک دنیا صوفیہ کی، اور دونوں دو ایک طرف اور ایک طرف، ان کے درمیان ایک چوتھا طبقہ آ گیا۔ اس نے کلام میں بھی جا کر دخل دیا اور کہا کلام میں اللہ تعالیٰ کی صفات عین اس کا حصہ ہیں یا اللہ کی صفات اس سے الگ ہیں، تم ان کو کافر کہو گے، تم ان کو کافر کہو گے، یہ نہ کرو، کہو کہ دونوں برحق ہیں۔ ایک طبقہ پورا جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی صفات مبارکہ وہی جانتا ہے، ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں اور ہم اس کی کیفیت کے کھوج میں نہیں پڑتے، جو ماتریدیہ کا مسلک ہے۔ اللہ کی صفات عین اس کی ذات ہیں، عین اس سے الگ ہیں، دونوں اترے میدان میں۔ صوفیہ نے کہا اللہ کی صفات عین اس کی ذات ہے، اہل تشیع نے کہا اللہ کی صفات عین اس کی ذات ہے۔ اور جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کفر کا جملہ، انہوں نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کفر سے کم ہے کہ اللہ کی صفات کا ہی پتہ نہیں دیتے تم۔ ایک طبقہ اور بھی تھا، انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی صفات کو اس کا حصہ قرار دے رہے ہو، اچھا اور تم کیا کہتے ہیں؟ ان کا ہم تعویل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نظر اس سے مراد اس کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھول دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ اشتد الامر،
آدمی جب لڑائی کے لیے تیار ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں کبھی کبھی اپنے پائنچے اوپر کر لیتا ہے. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن معاملہ شدید ہو جائے گا، اللہ پنڈلی کھول دے گا، یعنی بہت ہی زیادہ شدید. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان ربی فی الغضب، میرا پروردگار اس دن غصے میں ہوگا، اور اتنا شدید غصہ کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا. کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یہ اس کی صفت. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاملہ بہت شدید ہو جائے گا. یہ چوتھا گروہ تھا نا، ان کا اس کفر اسلام کے مسئلے کو چھوڑو، تم بھی صحیح کہتے ہو، تم بھی صحیح کہتے ہو، اپنی اپنی جگہ پہ مت لڑو. یہ جو چوتھا طبقہ ہے نا، تطبیق پیدا کرنے والا، اتنا ٹھوس اور گہرا علم کہ وہ دونوں کے موقف کو ان کی حدود سمیت سمجھ سکے، یہ بہت نادر لوگ ہوتے ہیں. امت میں بہت نادر لوگ ایسے پیدا، بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے. لیکن جو جس زمانے میں بھی تھا اس نے پھر تجدید کا کام کیا، نئے نئے نظریات پیش کیے، نئی جہت دکھائی، لوگوں میں اللہ کی محبت کی جوت جگائی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ چیز بھی برحق ہے، اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور یہ چیز بھی برحق ہے، اسے اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ دین کی لا ینحل جو روایات تھیں، ان روایات کو انہوں نے حل کیا. محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں اس کے متعلق کہ اسے جب یہ حدیث پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حدیث صحیح ہے، آپ جب حج میں طواف کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا تھا کہ لوگ جانیں طواف کیا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود پہ پہنچتے تھے تو جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی اس کو حجر اسود پہ لگاتے تھے اور اس چھڑی کو چوم لیتے تھے. یہ حدیث سے پہنچی تو اس نے، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ لکھا ہے، انہی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. باقی ہمیں تحقیق نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. بہت مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ اپنے مخالفین کے لیے اظہار رائے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور اظہار رائے کے ان مختلف طریقوں میں کبھی اپنے مخالفین کے لیے کوئی تاریخی چیز پیش کر دیتے ہیں. کس نے تحقیق کرنی ہے یہ تاریخ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. کبھی ان کے لیے کوئی الفاظ گھڑ لیتے ہیں، کون تحقیق کرتا ہے یہ الفاظ ٹھیک ہیں یا نہیں، عوام میں پھیل جاتے ہیں. کبھی لطیفے گھڑ لیتے ہیں کہ خاص طور پہ کمیونسٹوں اور یہ جو کیپٹلزم کے ٹھیکیدار، ان دونوں کے درمیان، امریکہ اور رشیا کے دونوں طرف سے لطیفے خوب گھڑے گئے اور دنیا میں پھیلائے گئے کہ یہ کتنے احمق ہیں اور یہ کتنے احمق ہیں. اور اسی طرح مسلمانوں میں بھی جب آزادی رائے سلب کی گئی اور آزادی رائے کے حق کو غیر فطری طور پر دبایا گیا تو صوفیہ نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، علماء نے بھی. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت کو کچھ کہنا تو قتل کے مترادف تھا نا، تو انہوں نے کہا کون جیل میں جائے اور کون قتل کی صعوبتیں برداشت کرے. ہر ایک آدمی میں طاقت تھوڑی ہوتی ہے، ہزار چیزیں اور بھی دیکھنی پڑتی ہیں. تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا لیکن نفرت کا اظہار کیے بغیر رہ بھی نہ سکے. کمیونزم کے خلاف لطیفہ گھڑا. دو لطیفے بھی سنا دوں، چلو. لطیفہ گھڑا انہوں نے جو سرمایہ دارانہ نظام کے بہت حامی ہیں. یہ کئی دوستوں کو سنایا، آپ میں سے کچھ نے نہیں بھی سنا ہوگا. تو لینن کا انقلاب آیا نیا نیا، دنیا بڑی خوش تھی. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، اور وغیرہ وغیرہ. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، ہر نقش کہن مٹا دو. کیا
ہر نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. بڑی زبردست نظمیں علامہ مرحوم نے بھی کہیں. تو انہوں نے لطیفہ گھڑا. انہوں نے کہا لینن کا انقلاب آیا جب، ظاہر ہے علامہ تو 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا. لینن کا انقلاب 1917 کا جو تھا وہ بھی ایک الگ تاریخ ہے. تو 1918 میں 17 میں آیا تھا انقلاب. جی ہاں، اس کی جو انہوں نے وہ منائی ہے تجدید کی ایک رسم، وہ بھی دیکھیے. تو خیر انہوں نے کہا لینن کا انقلاب آیا تو انقلاب کا اتنا گہرا اثر تھا کہ اسکول کے بچوں تک نے اس انقلاب کا اثر قبول کیا. اور لینن نے اس اسکول کا وزٹ کرنا تھا تو ایک بچی، ان دنوں تیاریاں ہو رہی تھیں انقلاب کے لیے، تو آئی نہیں کلاس میں. تو ٹیچر نے ایک دن اسے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ یہ دونوں لطیفوں میں چونکہ کتوں کا ذکر ہے اس لیے ممکن ہے کسی لکھنوی مزاج کو گراں گزرے. گراں ہمیں بھی گزرتا ہے لیکن بات اپنی جگہ پہ بہرحال ہے. تو اس نے کہا کہ میڈم میری کتیا نے بچے دیے تھے تو میں ان کے ساتھ دیکھ بھال میں مصروف تھی. بہت ناراض ہوئی. اس کا تعلیم چھوڑ کے جانوروں کے پیچھے پڑ گئی. تو کتے سنا ہے کہ بچے جب اس کے پیدا ہوتے ہیں تو 7 دن تک وہ سوتے رہتے ہیں. تو ہفتہ اس نے چھٹی کی. اس نے کہا میڈم وہ سارے کے سارے میں انہیں دیکھتی رہی، ان کی دیکھ بھال کرتی رہی، برابر ان کے جتنا بھی دودھ تھا نا برابر ساتوں میں تقسیم کرتی رہی. تو میں اس لیے نہیں آ سکتی تھی. اور میڈم وہ سارے کے سارے کمیونسٹ تھے. اس نے کہا ہیں کمیونسٹ تھے؟ اس نے کہا ہاں سارے کے سارے کمیونسٹ تھے. اسے جو سوجی تو اس نے کہا بیٹی آپ اس بات کو یاد رکھنا اور ہمارے بڑے جو ہیں لینن آ رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی کہنا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس کے لائے ہوئے انقلاب کا کتنا اثر ہوا ہے. لینن آ گئے. قصہ مختصر یہ کہ اس نے جا کے پرنسپل کو بتایا. پرنسپل اور یہ لے کے اسکول کا ایک ماڈل گویا یہ بچی تھی تو چلے گئے لینن کے پاس. اب بچی بولے نا. ان کا بیٹے آپ وہ ہفتہ بھر چھٹی پہ نہیں تھے. وہ پھر سے بتایا. پھر ان کا بیٹے آپ کے یہاں وہ جو انقلاب کا اثر پڑا ہے اور کمیونسٹ ہو گئے تھے اس کا کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا پرنسپل اب وہ کمیونسٹ نہیں رہے. اس کا بیٹے کیا؟ اب لینن کو پریشانی ہوئی. لینن کہا بیٹے صحیح بات بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انکل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک کتیا کے یہاں 7 بچے پیدا ہوئے تھے اور وہ سارے کے سارے میں نے دن انہی میں صرف کر دیے. انہیں برابر کا دودھ تقسیم کرتی رہی. ہر ایک کو برابر کے کپڑے بھی دے دیے اور ہر ایک کو سردی سے بچانے کا سامان بھی ایکویلٹی کی بنیاد پہ دے دیا. تو وہ اس وقت کمیونسٹ تھے مگر اب ان کی آنکھیں کھل گئیں. بڑا مشہور ہوا دنیا میں یہ لطیفہ کہ 7 دنوں کے بعد اب بچوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اس طرح سے رائے کا اظہار ہوتا ہے. صوفیہ نے بہت کتابیں لکھی. اخبار الاخیار ایک کتاب شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. کمال کی چیز ہے. کس زمانے میں بہت حالات تھی. اب تو بالکل مایوسی ہو گئی. ہمیں چاہیے تھے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے، وہ جو حضرت کے خلفاء میں سے تھے شیخ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اتنے عظیم سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بانیوں میں سے یہ آدمی خود کیا تھا، اس کی زندگی کیسی گزری، کیا چیز تھی کہ صدیوں کے بعد اب تک چشتی صابری. یہ دیوبند کے جتنے اکابر تھے یہ سب چشتی صابری تھے رحمہم اللہ. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اخبار الاخیار میں پہنچے. اخبار الاخیار میں شیخ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ صوفیہ کے بڑے اچھے حالات لکھے ہیں. قابل قدر ہے ان کا یہ کام. لیکن جب اس پہ پہنچے ہیں تو بس اتنا لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ صابر نام کے ایک بزرگ کلیر میں رہتے تھے اور بہت نیک وغیرہ وغیرہ. 1-2 جملے لکھ کے بس ختم کر دیے. اس لیے کہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو منصور ماتریدی، شاہ عبد القادر، یہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا رحمہم اللہ، اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو تاریخ کی نظر سے بچا کے
چپ چاپ دنیا سے گزر گئے، اور اتنے عظیم کارنامے ہیں اللہ نے جنہیں قبولیت بخشی ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ تو ان کے حالات میں بس اتنا ہی لکھا ہے حضرت نے۔ ایک کتاب ہے تذکرۃ الاصفیاء، اور تذکرۃ الاصفیاء بھی صوفیہ کے حالات پہ لکھی گئی ہے۔ معلوم نہیں ابھی چھپی ہے یا نہیں چھپی، لیکن اس کا ایک نسخہ انڈیا آفس لائبریری لندن میں ہے، ہم نے دیکھا۔ اگر کسی نے محنت کرنی ہو تو وہاں بھی، اور شاید ایران والوں نے اسے چھاپا بھی ہے۔ فارسی کی کتاب ہے، ہلکا سا دھیان ادھر جاتا ہے کہ ایران کی کتابوں کے میلے میں جب گئے تھے تو وہاں چھپا ہوا دیکھا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو۔ لیکن تذکرۃ الاصفیاء بھی ایک کتاب ہے، اس کا ایک حوالہ وہ خیال میں آیا، آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ جب اظہار رائے پہ پابندی ہو اور بولنے پہ کوڑے پڑتے ہوں اور افراد مسنگ پرسنز میں تبدیل ہو جاتے ہوں اور کوئی کہہ نہ سکے، اس موقع پہ اظہار رائے میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے اور احمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الاصفیاء کی یہ عبارت ہے، یہ پڑھ دیں تو کہ یہ نہ کہے کوئی کہ ہم اپنے پاس سے گھڑے ہوئے ہیں۔ احمد عبد الحق جو تھے وہ بڑا علم میں مسلم ان کا مقام تھا، فارسی بھی بہت اچھی لکھی ہے، کہ احمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کی حکومت سے تنگ تھے، بے دینی بڑھ رہی تھی، اکبر کا الحاد بڑھ گیا تھا، لوگ دین کو چھوڑ کے کسی اور طرف کو چل پڑے تھے، اور برملا اگر کوئی کہے کہ یہ چیز تمہاری اللہ کی توحید کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو مار پڑتی تھی، اور ہاتھی کے پاؤں میں آدمیوں کو پھینک دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ تو شیخ احمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے ہاں کتیا نے بچے جنم دیے، وہی جو لینن کے ہاں تھی نا، وہی اس کے بچے پیدا ہوئے جب، تو انہوں نے شہر کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، صوبے کے گورنر جو آئے ہوئے تھے، سب کی دعوت کی، اور فرمایا ہماری کتیا نے بچے دیے ہیں تو اب سب کی دعوت ہے، ہم اس خوشی میں اتنے دمبے ذبح کرائیں گے، اتنے بکرے ذبح کرائیں گے۔ تو نتیجہ یہ کہ امیر شہر اس کے سارے ماننے والے حاضر ہوئے اور خوب دعوت کھائی۔ ہر ایک حیران تھا کہ حضرت کی دعوت کس خوشی میں، کتاب و سنت سے ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کے بزرگوں نے یہ کام نہیں کیے، کتیا کے بچے ہونے پہ اتنی بڑی دعوت۔ تو شیخ نے فرمایا کھاؤ، یہ اسی لیے ہے کہ ہم بہت خوش ہیں، اس نے بھی بچے دیے۔ ان کے زمانے میں اسی شہر میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام لکھا ہے شیخ جمال۔ تو شیخ جمال کو شیخ احمد سے رحمہ اللہ بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا۔ تو ہوا یہ کہ نقل است وقتے کہ شیخ احمد عبد الحق در شہر آمدہ بود، یہ ان کی تاریخ میں نقل ہے کہ حضرت شیخ احمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ جب شہر میں تشریف لائے، مادہ سگے وے زائدہ، تو ان کی جو کتیا تھی اس سے بچے جنم دیے، شیخ ضیافت نمودہ، تو شیخ نے اس خوشی میں جشن منایا اور دعوت کی لوگوں کی، اکابر و اہل شہرہ طلب فرمود، اور شیخ نے سب کو طلب فرمایا، خط لکھا کہ ہمارے ہاں دعوت میں آئے، الا شیخ جمال، اور اپنے اچھے دوست شیخ جمال کو نہیں لکھا، انہیں نہیں لکھا، باقی جتنے لوگ تھے انہیں لکھا۔ شیخ جمال عظیم ناخواہشی خیال کردہ، شیخ جمال نے اس پہ نہ بلانے پہ ناخوشی کا اظہار کیا کہ میرا خیال نہیں کیا، وہ اظہار گلہ کرد، اور انہوں نے گلہ کیا کہ حضرت مجھے کیوں نہیں آپ نے بلایا، باقی سارے شہر کے فلاں 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 بزرگ آئے، اور یہ بزرگ تو نہیں، خیر بڑے لوگ آئے اور ان کو بلایا گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ شیخ گفت، شیخ نے کہا ضیافت سگ بود، کتیا کے بچے کی خوشی میں دعوت کی تھی، سگان را فراہم آوردہ بود، تو کتوں ہی کو تو اطلاع دینی تھی، انہیں ہی تو بلانا تھا۔
تراچے گنا توانم طلبید، تمہارا کیا مقصد تھا اس دعوت سے، اور تمہیں ہم کیوں بلاتے بھلا؟ اس دعوت میں ہم تو کتوں کو دعوت دی تھی کہ کتیا کے بچوں کی اظہار رائے ہے نا، یہ اس طرح بھی صوفیہ کرتے ہیں۔ ظلم پہ نفرت، ظلم سے نفرت اور ظلم کے خلاف بولنا کہ نہ کرو ایسے، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، کیوں آزادیوں کو سلب کرتے ہو، کیوں شخصی آزادیوں میں بھی دخل دیتے ہو؟ تو یہ دو لطیفوں کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث پہنچی محمد بن عبد الوہاب تک، تو محمد بن عبد الوہاب نے کہا ہم بھی اونٹنی پہ طواف کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کے ایسا حضرت نے لکھا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں کہ اتنا کند ذہن آدمی تھا کہ یہ احساس نہیں کر سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرنا وہ ان کا معجزہ ان کی ساتھ مخصوص تھا۔ اونٹنی نے مطاف طواف کرنے کی جگہ کو گندا نہیں کیا، اور جب اس نے طواف شروع کیا تو باقی طواف والے پیچھے ہٹ گئے، اونٹنی نے سارا مطاف گندا کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وارث ہوتے ہیں نبوت کے، اور یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اس کام کو کریں، اور دوسروں کو کہتے ہیں اس کام کو مت کریں، ایک اپنے درجے کو چھوڑے اور ایک اپنے درجے کو۔ یہ چوتھی قسم کے فقہا اور علماء جو ہوتے ہیں نا، یہ تطبیق دیتے رہتے ہیں، اس لیے سارے علوم کو پڑھتے ہیں۔ اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی ابن عربی کی بھی وکالت کرے اور ایک آدمی وہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی بھی وکالت کرے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کا ذہن صاف ہوتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو اس کے اصل پیرائی میں رکھ کر پھر سوچتا ہے کہ شیخ نے یوں کیوں کہا۔ اگر ذہن میں نفرت طاری ہوگی تو نفرت ہی سے سوچے گا کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ مگر افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کے حلقے قائم نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کا وجود بس اپنی ذات میں ہی غنیمت ہوتا ہے، دنیا سے گزر جاتے ہیں لیکن کوئی حلقہ ایسا قائم نہیں ہو سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے سے کی سطح سے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، بہت بلند و بالا۔ ان کے افکار، ان کے نظریات قوموں کو جنم دیتے ہیں، ان کے افکار اور نظریات پہ حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفہ پیش کیا تھا، جس زمانے میں لوگ اس زمانے میں اسے سننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے فلسفے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، اور انہوں نے فلسفے کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔ اور اگر غزالی خود بھی مکمل طور پہ اس سے نکل آتے، کچھ تھوڑا بہت اثر ان میں رہا، تو پھر اس فلسفے کا جو اللہ کے انکار پر مبنی تھا، دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ تو ابن رشد نے پھر لکھی کتابیں اور فلسفے کو کچھ اور تائید اور تقویت دی، وگرنہ ابن رشد آگے چل کے نہ آتے تو پھر وہ فلسفہ مر گیا تھا اپنی جگہ پہ۔ مگر جو کچھ انہوں نے اسلام کے نظریات پیش کیے، یہ مرابطیوں کی حکومت اس پہ قائم۔ اتنے بڑے آدمی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا، بظاہر وہ اس حلقے میں نامقبول رہے، درے پڑے، کوڑے پڑے، جیل ہوئی، جیل ہی سے جنازہ نکلا، اور اللہ کی شان دیکھو، یہ جو جنازے ہیں نا، یہ بہت خاموشی سے عجیب و غریب پیغام دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو جن سے نفرت ہوتی ہے نا، وہ کبھی کبھی جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکتے، اور جن لوگوں کو کبھی شدید محبت ہوتی ہے انہیں اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ یہ خود بھی مر جائے گا۔ خسرو نہیں تھے نا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ پوچھو مفتیوں سے، اگر اجازت ہو تو میں مر جاؤں تو میرے بعد خسرو جب مریں تو انہیں بھی میری ساتھ قبر میں دفن کر دینا، میری قبر کھول کے اسے بھی وہیں لٹا دینا۔ اتنی شدید محبت تھی۔ ہمارے حضرت بھی کہتے تھے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم عید کے دن رائے پور میں تھے، تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور فالج تو تھا ہی، بلڈ پریشر اور یہ سارے امراض۔ تو عید کی نماز پڑھ کے
جب خانقاہ واپس آئے تو بہت دیر تک اپنے شیخ کی قبر پہ بیٹھے رہے، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ قبر، اور کافی دیر کے بعد جب اشارہ فرمایا کہ مجھے لے چلو، تو جو خدام تھے چارپائی یا جس چیز پہ بھی تھی اٹھا کے لے چلے اندر، تو فرمایا اپنے خدام سے کہ مفتیوں سے پوچھ لینا، اگر اجازت دیں تو مجھے حضرت کے ساتھ ہی یہاں لٹا دینا، اسی قبر میں دفن کر دیں۔ یہ محبتوں ہی کا تعلق، تو یہ جنازے، یہ قبریں بہت سی چیزیں بتاتی ہیں۔ اللہ کا پورا ایک نظام ہے۔ بہت مثالیں ذہن میں آ رہی، مگر پھر وہ ایک نئی چیز چھڑ جائے گی۔ بات کیا تھی؟ وہ اتنا ہجوم ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ وہ اصل بات اب کیا کرے آدمی۔ نہیں، ہاں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کی شان ہے، ہنسی آتی ہے اس بات پہ کہ شیخ ساری زندگی اس درجے میں رہے، ان پر غلبہ تھا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ فقہا پہ غلبہ ہوتا ہے بہت سوں پہ کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور بعض پہ غلبہ ہوتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، نکالو ان چیزوں۔ شیخ ساری زندگی اس غلبے میں رہے، اور وفات کے بعد جنازہ بھی نکلا وہیں سے، اور ان کے افکار کی بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب وہ بنیادی طور پر کن ذہن آدمی تھا، جو کچھ اس نے سمجھا اسی بنا پر حکومت قائم کر دی۔ قتل و غارت گری، مارنا، یہ ان سب لوگوں کی ایک طرح سے نفسیات میں شامل ہو گیا تھا کہ جن کا بھی تعلق تصوف سے، اس چیز سے مارو انہیں، اور ظاہری الفاظ پہ تکفیر کرتے رہے کہ ابن تیمیہ معاذ اللہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کافر تھے، فلاں کافر تھے، فلاں کافر تھے۔ یہ جہالت ہی کی بنیاد ہے، یہ کن ذہنی کی بنیاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیے، کسی نے درخواست دے دی کہ سیرت النبی جو شبلی، نعمانی اور سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کہ رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ تو ہم شامل کر رہے ہیں، اس نے کہا یہ دونوں جو تھے ان کو گرفتار کیا جائے، اور دونوں توہین رسالت کے منتقل ہوئے۔ تو ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیے کہ شبلی اور سید سلیمان ندوی دونوں کو گرفتار کیا جائے۔ جج کو بھی پتہ نہیں ہے، بظاہر جو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ 1914 میں ایک کا انتقال ہو گیا اور دوسرے کا انتقال 1956 ایسے کچھ ہو گیا رحمہم اللہ، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ تو جاہلوں کا یہی ہوتا ہے عذاب، اور کن ذہنوں کا، وہ محمد بن عبد الوہاب، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کن ذہن تھا کہ یہ فرق نہیں کر سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹنی پہ طواف کرنا اور میرا کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو جو اس نے سمجھا، اس بنیاد پر حکومت اس نے قائم کر لی۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب جنازہ بھی جیل سے نکلا، اتنے بڑے مفکر تھے، جنازہ بھی ان کا جیل سے ہی نکلا، اور جنازہ گیا کچھ میل کے فاصلے پہ، وہ سارا بارہا ہم نے دمشق میں راستہ دیکھا ہے، اور سوچتے رہے کہ شیخ کتنے بڑے، سب سے زیادہ بڑے ناقد تصوف کے اور صوفیہ پہ تنقید شیخ نے کی، اور قبر کی جگہ ملی عین صوفیہ کے قبرستان میں، جہاں چاروں طرف صوفی صوفی، چاروں طرف ایک سے ایک بڑے صوفی کا مزار۔ اور اس زمانے میں دمشق میں تھوڑے قبرستان تھے، جگہ قبر کی وہیں ملی صوفیوں کے درمیان رحمہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بھجوا دیا۔ یہ ان کا اخلاص تھا، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، بہت بڑے آدمی تھے۔ یہ چوتھی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، شیخ ان میں نہیں تھے، لیکن کسی نے بھی ابن تیمیہ کو اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو غور سے پڑھا ہے نا، تو پھر وہ جانتا ہے کہ یہ کس مقام پر پہنچ کے ایک ہو جاتے ہیں۔ دونوں کی اصل میں طلب کیا ہے، اس سے وہ گھبراتا نہیں۔ معروم کو دیکھیں، مثنوی میں معروم رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے پائے، کس قدر کمال کے صوفی ہیں، اور وہ ملے ہیں فرید الدین عطار سے، اور ان کے والد اور امام رازی
یہ دونوں دوست تھے، لیکن رازی کا جو فلسفہ تھا اس سے یہ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ پائے استدلالیاں چوبیں بود، پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود۔ مصنوی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو استدلال کرتے ہیں نا فلسفی، اور یہ جو عقل والے دلائل دیتے پھرتے ہیں خدا کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں، حتیٰ کہ دین کے بارے میں کہ دین صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں وحشت ہوتی ہے ان عقلی دلائل سے، کیونکہ یہ لکڑی کے پاؤں ہیں۔ اگر اصل دین کی بنیاد چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے، اور وہ محبت ہے اللہ کی۔ باقی یہ جتنے دلائل قائم کرتے ہیں نا، یہ لکڑی کے پاؤں ہیں جس پہ عمارت کھڑی کر رہے ہیں۔ لکڑی کے پاؤں وہ کبھی نہ کبھی ضرور بیٹھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس آؤ تک میں تمہیں بتاؤں۔ اور اگر یہ عقل کی بنیاد پر چلنے والے خدا کے دوست ہوتے اور خدا کے دین کو سمجھنے والے ہوتے، فخر رازی رازدار دی بودے، تو امام فخر الدین رازی جو ہیں تفسیر کبیر لکھنے والے، یہ بھی خدا کے دین کو جانتا ہوتا۔ سخت تنگ آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں اس کو کیا پتہ ہے، ان کے والد کے دوست تھے، اور اتنا علم تھا ان کے والد کا، اتنا علم تھا کہ فخر الدین رازی اور خوارزم کے علماء اور خوارزم کے جو بڑے لوگ تھے، بادشاہ وغیرہ وغیرہ جو پڑھے لکھے تھے، وہ ان کے والد کی مجلس میں آ کے انہیں سنتے تھے۔ تو اللہ کا دین، اس کی اصل اساس یہ جو صوفیہ بتاتے ہیں نا، یہ خدا کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اصل ہے، اور اللہ کی بندگی میں سب سے بڑا کام کرنے کا پازیٹیو کام خدا کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے۔ وہ ذکر ہر حال میں خدا کی یاد قائم رہنی چاہیے، استحضار رہنا چاہیے باری تعالیٰ کا۔ اور سب سے بری چیز جو خدا کی محبت میں خلل ڈالتی ہے وہ گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ کا جملہ، ہر گناہ کی بات تمہارے ایمان پر ضرب لگاتی ہے، محبت کو رسوا کرتی ہے، وفاداری میں شواہد پیش کرنے میں قاصر رہتی ہے، اور ہر وہ چیز جو محبت میں خلل ڈالے اسے دور کرو اپنے آپ سے، یعنی اس سے بچو۔